جگر سیدہ فاطمہ زہرا آپ دی سیرت اور سورت اتے عمل کرنا نہیں وہ بیٹی جا رہی ہے۔ حضرات عزیز وقار اس واسطے اسلام نے حکم دیتا کہ مسلمان جدوں بھی اپنے گھر کو باہر نکلے حضرات عزیز وقار اپنے آپ کو چھپا کے نکلے، اپنا گھونگھٹ اوڑھ کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور جدوں رب دا حکم آیا تو اس ویلے فرمایا سرکار دی ایک صحابیہ ہن، آپ دی ایک غلام آئی عورت اور وہ بازار دے وچوں کوئی چیز لین واسطے گئیاں ہن، انہاں ویکھیا کہ رب دا حکم آ چکا ہے کہ تسی پردے دا خیال کرو۔ فرمایا اتھے ہی بہ گئیاں، گھر پیغام بھیجیا، کسی بچے نو بھیجیا کہ ساڈے گھروں جاؤ اور ایک چادر لے کے آؤ، اور چادر منگا کے حضرات اس خاتون نے، اس صحابیہ نے اپنے آپ کو چھپا کے تو پھر اٹھ کے تے اپنے گھر تشریف لے کے گیا۔ گر درس قرآن اپنے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ حضرات عزیز وقار خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اگر اسلام دے اندر عورت عزت چاہتی ہے تو پھر آؤ اللہ اور اس کے رسول دے حکم دے اتے عمل کرو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا چ بھی عزت دے گا اور آخرت والے دن بھی عزت عطا فرمائے گا۔ علماء کرام ایک مقام دے ارشاد فرما رہے ہیں، بعض نصیحت ہو رہی ہے، ایک بابا جی ان پڑھ بندہ انہاں دے اندر آواز گل بات سن رہے ہیں۔ حضرات عزیز وقار بعض نصیحت ہوئی، بیان ہویا، پردے دے بارے علماء بیان فرما رہے ہیں۔ جس ویلے تقریر ختم ہو گئی پوچھا بابا جی کو گل سمجھ آئیے؟ تساں نو گھنٹہ پونا گھنٹہ سوا گھنٹہ بیان سنیا ہے، کوئی گل تانوں سمجھ آئیے؟ کوئی قرآن حدیث یا کوئی گل؟ انہاں فرمایا بیٹا میں تے ان پڑھ ہاں، یہ تے پڑھیا لکھیا نو گلاں سمجھ آندیاں ہیں، ہاں میں کو ایک گل سمجھ آئی ہے۔ حضرات عزیز وقار پوچھا او کیڑی گل؟ سبحان اللہ۔ حضرات بندہ سادہ ہی، ان پڑھ ہے، لیکن انہوں نے اے ارشاد فرمایا گل اے سمجھ آئی ہے کہ میں اپنے پوترے نو ایک دتی آئی ٹافی، اور ٹافی نو کھولیا، اور کھولن تو بعد اس ٹافی دے اتے بہ گئیاں مکھیاں، تے جدو مکھیاں بیٹھیاں تے پھر میں بچے نو آکھیا پتر اے ٹافی کھا لا، تے اس بچے آکھیا دادا جی میں اے ٹافی کوئی نہیں کھانی۔ نال ایک دوسری پئی آئی جیڑی بالکل بند آئی، میں آکھیا پتر اے نہیں کھانی اے کھا، آندا ہے دادا ابو اے دوتے مکھیاں بیٹھیاں۔ تے او بابا جی فرماندن کہ اے عالم دین صاحب میں بچے نو منتاں کیتیاں پتر اے نہیں کھانی اے نو کھا، اینو آندا نہیں دادا ابو اے دوتے مکھیاں بیٹھیاں ہن۔ او بابا جی فرمان لگے گل مینوں تہاڈی ساری تقریر دے وچوں اے سمجھ آئی ہے کہ چھوٹا جہا بچہ ہو کے جس ٹافی دے اتے مکھیاں بہ جاون وہ ٹافی بچے نے کھانی گوارا نہیں کیتی، لہذا جیڑی عورت اپنے سر کو دوپٹہ لا دے سی، اپنے پردے نو فاش کر دے سی، اور اس کو طرح طرح دیا مکھیاں وکسن لگیاں، میرے آقا نے فرمایا جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے فرمایا وہ شیطان بیخدا ہے۔ فرمایا بابا جی نے کہا کہ اس ٹافی جنہوں مکھیاں بہ جانے وہ بچہ نہ کھاوے، اس خاتون جی اپنے پردے دا حیا نہ کرے، اپنے سر کو ننگا کر دے، اپنے جسم دی نمائش کرے، لہذا اس میں کوئی خاص یا صاف ستھرا یا دیندار یا پڑھیا لکھیا بندہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا جویں اس بند ٹافی نو بچہ قبول کر لیا ہی، ایویں فرمایا جڑا اپنے آپ کو عورت چھپا کے رکھتی ہے، جیڑی بیٹی اپنے پردے کا خیال رکھتی ہے، عقل مند اور دانا بیٹا ہمیشہ اس ٹافی دی طرح
اس پردے دار بچی نو پسند کرے گا، فرمایا جس دے اوتے مکھیاں بہ جان اس فاحشہ اور بے پردہ لڑکی نو فرمایا پڑھیا لکھیا تے جناب اللہ پسند نہیں کرتا ہوگا۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام آپ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جنہوں سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مکتوم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکھا تو نبی نے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے آپ نو اندر آندہ جدو ارشاد فرمانا ہی اپنے گھر دے اندر داخل ہومن دا حکم دینا ہے، سرکار نے فرمایا او بیبیو پردہ کر دو، سرکار نے کی فرمایا بیبیو پردہ کر دو۔ حضرات اللہ کرے سرکار دا اے پیغام اج ساڈی عورت کو سمجھ آ جائے بلکہ مرد کو سمجھ آ جائے۔ حضرات جس مرد کو سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ اپنی بیٹی ماں بہن بیوی نو بے پردہ نہیں پھرن دیتا، نہ گھر کو باہر قدم رکھن دیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرات عزیز وقار اللہ تعالیٰ دے نبی نے اس مقام تک ارشاد فرما دیتا، فرمایا کہ اے لوگوں جیری عورت بازار جان واسطے، سرکار نے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا جیری عورت بازار جان واسطے بن صبر کے جان دیئے اپنی نمائش کر دیئے، فرمایا کوئی کام نہیں ہوندہ اے میں بلا وجہ فرمایا اپنے گھر تو وہ باہر نکل دی ہے۔ حضرات عزیز وقار فرمایا 4 قسم دی مخلوق ان دے ہوتے لعنت برسا دی ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ دے نبی نے ارشاد فرمایا سب تو پہلے رب کائنات دی لعنت اس عورت دے اوتے نازل ہوندی ہے جیری بلا وجہ بازار جاندی ہے اور بن صبر کے جاندی ہے، فرمایا رب دی بھی ان دے اوتے لعنت برستی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھی اس عورت دے اوتے لعنت برسان دیں۔ تیسرے نمبر تے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا آسمان والے جتنے نے اس سارے دے سارے لعنت برسان دیں۔ اور چوتھے نمبر تے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا زمین والے جتنے نے وہ بھی اس عورت دے اوتے لعنت کر دیں جیری عورت بلا وجہ اپنی نمائش واسطے حضرات عزیز وقار بغیر کسی وجہ دے اپنے گھر کو باہر قدم رکھ دی ہے۔ حضرات اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ اپنے آقا دے فرمان دے عمل کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی نبی اللہ وعلی آلک و صحبک یا نور اللہ۔ حضرات عزیز وقار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے پھر اگے ارشاد فرمایا، حضرات سرکار نے فرمایا کہ جیڑا مرد اپنی بیوی اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی فرمایا بنا سنگار کے اور اس کے نال چلتا ہے اور پھر اس کا چہرہ ہوگی ننگا۔ حضرات عزیز وقار گلاں بڑیاں سخت نے لیکن علماء دا یہ بھی حق ہے، حقیقت جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمائی، حضرات عزیز وقار اس کا پیغام بھی ساڑھے اوپر دینا فرض ہے اور سن کے عمل کرنا یہ ساڑھے اوپر فرض ہے۔ حضرات اللہ دے نبی نے فرمایا جو اپنی خاتون کو بنا سوار کر فرمایا جس طرح موٹرسائیکل کے پیچھے بٹھا کے یا جس طرح بھی زمانے کے اندر کوئی سواری ہوئے یا پیدل چلنا ہوئے، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر مرد اس کام دے اندر ہوئے راضی، ایک ایسی عورت
جس نے بارے سنیا گیا کہ اس دا خامد خود آخدا ہے کہ جدو میں آواں اس دن تو پردہ نہیں کرتا. میں رہندا ہاں دبئی اور دبئیوں میں آیا اور میں اپنی بیوی نو پردہ کراواں. حضرات عزیز وقار اس نے آکھا جدو میں آواں اس دن تو برقع نہیں پانا. سن اللہ دے نبی نے کی ارشاد فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرات عزیز وقار سرکار نے فرمایا کہ اس کام دے اندر خامد ہوے راضی، بیٹا ہوے راضی، بھائی ہوے راضی کہ میری بہن بیٹی ماں میرے نال بن سبر کے جاوے. اور فرمایا گھر تو باہر جتنے قدم او خاتون ٹرسی لگی، اللہ دے نبی نے فرمایا عورت دے ہر قدم دے بدلے اس مرد واسطے جہنم دے اندر ایک مکان تیار کیتا جاتا ہے. جہنم دے اندر ہر عورت دے ایک ایک قدم دے بدلے اس خامن، اس بیٹے، اس باپ واسطے، حضرات اس مرد واسطے ایک ایک جہنم دے اندر فرمایا مکان تیار کیتا جاتا ہے اور اس دے نام دا بنا دیتا جاتا ہے. جس مکان دے اندر جہنم دی اگ دے اندر فرمایا اس کو بے ساختہ جلایا جاوے گا. حضرات عزیز وقار شریعت دے اندر، اسلام دے اندر عورت کو قید نہیں کیتا گیا، بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ماں بچے دے جنم دین دے اندر فرمایا اگر وہ خاتون فوت ہو جاتی ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ انہوں جہاد دے اندر، جنگ لڑن دے اندر جویں ایک مجاہد جنگ لڑدیا شہید ہو جاتا ہے، فرمایا جس ماں نے بچے کو جنم دینا ہے اس کیس دے اندر اگر ماں فوت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہید ہونے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. فرمایا اس ماں نے اپنے بیٹے کو شکم دے اندر چایا ہے، فرمایا او قریب دنوں دے اندر ہر سانس دے بدلے اللہ تعالیٰ جہاد دے اندر میدان جنگ دے اندر ایک ایک لمحہ گزارن دا اللہ اس ماں کو ثواب عطا فرماتا ہے. حضرات عزیز وقار اسلام نے عورت کو بڑی عزت دیتی ہے، بڑا مرتبہ دیتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے. اور پھر اس کو اگے جائیے ساڑھے گھروں دے اندر حضرات ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھے قبیلے دے اندر اس گل کو بڑا لیا جاتا ہے کہ اگر کسی دی بیٹی ہے وہ اپنے چاچو دے پتر دے نال ہاتھ ملا رہی ہے، خالہ دے بیٹے دے نال ہاتھ ملا رہی ہے، علماء نے کتنی سختی نال منع کیتا. اور میرے آقا دی حدیث کیا ہے، فرمایا کہ وہ جوان بیٹی اپنے کزن دے نال، اپنے پھپھو زاد بھائی دے نال، خالہ زاد بھائی دے نال، چچو زاد بھائی دے نال جدو ہاتھ ملاندی ہے. اور اس مقام کے علماء نے فرمایا شریعت دا مسئلہ یہ ہے کتا سکا ہوئے تے اگر کسی دے کپڑے دے نال لگ جاوے تے کپڑے پلیت نہیں ہوتے. اگر کتا سینہ ہے پانی لگا ہے اگر وہ کسی دے کپڑے نہ لگ جاوے وہ کپڑے بھیج جاون وہ کپڑے دھونے ضروری نے. دوسرے نمبر تے فرمایا جڑا سور ہے، سور ایسا نجس ترین جانور ہے. گلا صرف سمجھ لاڑیاں نے آج دے جمعے دے اندر. حضرات عزیز وقار اللہ دے نبی نے فرمایا سور سکا بھی ہوئے اگر کسی دے کپڑے دے نال لگ جاوے فرمایا انہوں کپڑے دھونے اپنی واسطے ضروری تے فرض. اگر سینہ ہوئے تے پھر تے دھونے ہی دھونے نے. اگر کتا سکا لگے تے دھونے کپڑے ضروری نہیں. اگر سور جرا ہے وہ سکا بھی کپڑے دے نال لگ جاوے تے کپڑے دھونے ضروری نے. اور پھر اگے سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کہ ایسا سور کہ جس دوتے پہلے تے آپ گند دے پھر ان دوتے غلاست لگی ہے، ان دوتے پیشاب لگا ہے، پاخانہ لگا ہے، غلاظت لگی ہے. فرمایا ان دسو سکا سور لگے تے کپڑا دھونا جسم دھونا یہ ضروری ہے. اگر ان دوتے پہلے ہی گند لگا ہوئے مڑ کسی بندے دے نال لگ جاوے کپڑے دے نال لگے یا جسم دے نال لگے فرمایا پھر تے اس زیادہ کراہت آندی ہے، زیادہ دھونا ضروری ہے. حضرات اگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا
اے لوگو اپنے معاشرے کو بدلو، اپنے گھراں دے معاملات کو بدلو۔ اگر مرد اس چیز دے اندر اگر اس نے خیال نہ کیتا تو پھر سن کی ہوئے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جدوں تیری جوان بیٹی اور تیرے بھائی دے جوان پتر دے ہاتھ دے اندر ہاتھ ملاندی ہے، یا کوئی غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو مس کرتا ہے، فرمایا جی میں سور پہلے نجس ہے ان دے پیشاب تے پخانہ لگا، جی میں کسی بندے دے نال لگ جاوے ان دے دھونا فرض ہوتا ہے، اور نال لگنا بڑا حقیر اور عجیب سمجھتا ہے، بڑی غلاظت سمجھتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا غیر محرم عورت غیر محرم مرد دے ہاتھ دے اندر ہاتھ ملاوے یا نال لگے، سرکار نے فرمایا کوئی یہ نہیں سمجھے کہ غلاظت والا سور تیرے نال لگ گیا ہے۔ استغفر اللہ، سب کہہ دو استغفر اللہ۔ حضرات عزیز وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اے نہ سمجھ کہ کوئی نہیں میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا ہوتا تو پھر نکاح بھی نال جائز نہ ہوتا۔ اگر تو اپنے بتیجے نو بانجے نو کسی بھی رشتہ دار نو حضرات عزیز وقار آمدہ کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بتیجی ہے، حضرات عزیز وقار اسلام دو پر جس نے عمل کر لیا، اور سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی جناب والا دوتی سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بارے فرمایا حضرت عبداللہ آپ نے گواڈی ہن، اور آپ فرماندن کہ 15 سال میں سیدہ زینب پاک دا گواڈی لیا۔ آپ فرماندن کہ میں کدی آپ کو برکے دے اندر بھی نہیں سی دیکھیا، اور جدو اپنے گھر دی دہلیز دے اندر باندھیا سن سیدزادیاں، علماء فرماندن اس ویلے اس ٹائم کس حساب میں باندھی ہن، فرمایا میرے نبی دی ازواج مطہرات ہن، یا سیدہ پاک ہن، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جدوں بھی گھر دی دہلیز وچ باندھیا ہن کہ اپنے آمنے سامنے چہرہ نہیں سر کر دیا۔ اگر 4 خاتون بیٹھیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4-5 ازواج مطہرات اگر بیٹھیاں حضرات دیوار دے نال تے سارے دے منہ جڑے دیوار نال ہونے ہیں، جویں پہلی صف پہ سارے بیٹھے ہو چہرے میرے ال ہے دیوار ال ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا اے حساب آئی، حالانکہ نبی نے فرمایا کہ سارے مومنہ دیا میریاں بیویاں ماما نے کوئی میلی اکھ بھی نہیں سے دیکھ سکتا۔ حضرات عزیز مکان اس کے باوجود اسلام نے قید کیوں لائی؟ حضرات اسلام نے دسیا لوگوں یہ برائی گھروں پھیل دی ہے، برائی ایک قریب تو پھیل دی ہے، اگر تسی اتھے اپنا قابو کر لو گے حضرات عزیز مکان پھر اللہ تعالیٰ تانوں آخرت دے عذاب تو محفوظ فرما لے گا۔ حضرات عزیز وقار فرمایا کہ اگر غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد نال بس ہو جائے، وہ مرد ان سمجھے یا عورت ان سمجھے کہ میں جناب والا غلاظت ترین سور دے نال میں بس ہو گیا ہاں، بس ہو گئی ہاں۔ حضرات عزیز وقار اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیبیوں پردہ کر لو۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھا تو نبینے سن، حضرات آپ نے اپنی بیویاں نو فرمایا کہ اپنے آپ نو چھپا لو۔ ایک خاتون نے عرض کیتا، ایک ساڑی ماں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیا اے تے آن اللہ نبینا ہے۔ حضرات اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری ازواج آپ جلال دے اندر آ گئے، فرمایا عبداللہ بن مکتوم نبینا ہے لیکن اللہ تانوں تے اکھاں دتیاں ہے، فرمایا تسی تے ویکھ رہیا ہو۔ حضرات عزیز وقار اللہ تعالیٰ دے نبی نے ارشاد فرمایا اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تم اس کو دیکھ رہی ہو، فرمایا تسی غیر محرم کو اگر ویکھو گیا۔ حضرات عزیز وقار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب دے حبیب نے فرمایا جتنا مرد نو ویکھنا گناہ ہے اتنا عورت نو بھی ویکھنا گناہ ہے۔ اے نہیں ہے
کہ صرف مرد واسطے گناہ ہے؟ اگر عورت آ رہی ہے، اگر عورت غلط نگاہ دے نال یا مرد نو ویکھدی ہے، حضرات جتنا گناہ مرد نو ہے، اللہ تعالیٰ دے نبی نے ارشاد فرمایا اتنا ہی گناہ اس عورت نو بھی ہے جس عورت نے اس مرد نو ویکھیا ہے۔ حضرات میرے اور تواڈے لجپال نبی ایک دن تشریف فرما سن اور سارے صحابہ موجود ہیں، سرکار نے ایک سوال پوچھا، سب کہہ دو سبحان اللہ، اچھی سبحان اللہ کہہ۔ سرکار نے فرمایا ایک سوال کا جواب دیو۔ عرض کیتا لبیک یا رسول اللہ، آقا حکم ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا خیر النساء، خیر النساء کون عورت ہے؟ کس کو خیر النساء کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ یہ عربی کا جملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارے تو نیک عورت تے چنگی عورت پورے زمانے دے اندر کیڑی عورت ہے، ان دے اندر کیڑی خوبی پائی جاوے، کیڑی نیکی پائی جاوے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا وہ خیر النساء ہے، وہ سب سے اعلیٰ عورت ہے۔ حضرات ایک غلام کھڑا ہوا، عرض کیتا یا رسول اللہ جنہی نماز دی پابند ہے وہ خیر النساء ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا گل ٹھیک ہے، لیکن جو میں پوچھ رہا ایک ان کا جواب نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا خیر النساء کون سی عورت ہے؟ ایک غلام پھر کھڑا ہوا، عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جن دوتے خامد راضی ہوئے۔ سرکار نے فرمایا جواب ٹھیک ہے، لیکن جو میں پوچھ رہا فرمایا ایک وہ جواب نہیں ہے۔ سرکار سوال کرنے ہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھا ہی، میں پچھو ہی تلے نکلیا، دروازے کو باہر گیا اور میں نے دیکھا جتنے ابو بکر صدیق جیسے چپڑے، فاروق اعظم جیسے چپڑے، جناب عثمان غنی جیسے چپڑے، طلحہ و زبیر جیسے خاموش رہے۔ علی پاک نے فرمایا اتنے میں کیویں بولا گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا اس دور دے مطابق قد مبارک بھی درمیانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہی، میں پیچھو ہی نکلیا، دروازے کو باہر گیا اور میں سیدھا گیا اپنے گھر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اچھی سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ زہرا، آقا سوال پوچھ رہے ہیں مسجد کے اندر، تو سارے صحابہ جو جواب دے دیں آقا فرماتے ہیں اے جواب میرا جو میں پوچھنا چاہتا اے انہاں جواباں وچ نہیں ہے۔ اے فاطمہ زہرا اج دسو آقا کی پوچھنا چاہتے ہیں؟ بڑی توجہ کرنا حضرات عزیز وقار، اس حدیث مبارکہ کیا ہی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا دے غلام علی پاک نے فرمایا اے فاطمہ دس خیر النساء سب سے اعلیٰ خاتون کون سی عورت ہے؟ آپ تے جنتی عورتوں دی سردار ہیں۔ حضرات آپ نے مسکرا کے فرمایا علی پاک تسی تے علم دے دروازے ہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے ابا حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر ہوں تے علی دا دروازہ ہے۔ تے سیدہ پاک مسکرا کے عرض کر دیا اے میرے سرتاج کیا ان کا جواب کہ اوکھا تے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا فاطمہ پاک دسو اج میرے بھی نہیں سمجھ لگ رہی تواڈے ابا حضور کی پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا دی شہزادی نے ارشاد فرمایا حضرات عزیز وقار، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے، فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ حضرات سیدہ پاک مسکرا کے فرمایا عرض کیتا اے علی پاک خیر النساء اس عورت کو آکھیا جاتا ہے فرمایا جس کو غیر محرم نہ ویکھیا ہوئے نہ اس کسی غیر محرم کو ویکھیا ہوئے۔ سمجھ آئی جس بات اللہ خیر النساء سب سے اعلیٰ عورت کون سی ہے؟ جس کو نہ کسی غیر محرم ویکھیا ہوئے نہ اس کسی غیر محرم مرد دا چہرہ ویکھیا ہوئے۔ حضرات اے جواب سن کے علی پاک آپ کے چپکے دلال پھر بہ گئے اور سارے کو سرکار ایویں سوال پوچھ رہے ہیں، کسی نے جواب نہیں سی دیتا۔ علی پاک نے بھی بازو بلند کیتا، آپ کیا سنے بے جواب دیوا؟ سرکار نے فرمایا علی دسو کی جواب ہے؟ خیر النساء کے صورت کو آخر جاتا ہے۔ حضرت علی پاک کھڑے ہوئے عرض کیتا فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، سنے میرے باپ آپ کے قربان ہو یا رسول اللہ، خیر النساء
اس عورت کو آکھیا جاتا ہے جس کو کسی غیر بالغ نہ ویکھیا ہوئے نہ اس عورت کسی غیر بالغ کو ویکھیا ہوئے۔ سرکار نے فرمایا صدقتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب، اے علی تو نے جواب ٹھیک دیتا۔ سرکار نے جواب سنے تھے آپ رون لگ گئے۔ حضرات آپ دے اشک بار ہو گیا، آنسو مبارک نکلنے شروع ہو گئے اور محفل دا سما عجیب ہو گیا۔ محفل پہلے جناب والا خوش بحال آئی، ساری محفل رون لگ پئی اور میرے آقا دی ہچکیاں نکل گیا، سرکار روئی جا رہے ہیں۔ آپ ممبر رسول تو تلے اوپر کے حضرات زوکار موضوع نصیحت فرمانے حل سرکار حجرے پاک دے اندر چلے گئے اور صحابہ فرماندے کہ سرکار حجرے پاک کے چل لیکن ہچکیاں دی آواز اسی مسجد دے اندر سن رہا ہے۔ حضرات زوکار پھر صحابہ نے دیکھا، علی پاک نے دیکھا سرکار تے اتنا درد دے نال رو رہے ہیں۔ میرے آقا دے غلام علی پاک پھر گھر گئے اور سیدہ پاک نو آپ نے فرمایا اے فاطمہ گزارا میرے آقا بڑا روئی جا رہا ہے، اے فاطمہ پردہ فرماؤ اور جلدی دنال آقا دے حجرے پاک کے چاہو۔ حضرات میرے آقا دی شہزادی جدو حجرے پاک دے اندر تشریف لے کے آیا اور سرکار دا سر مبارک سجدے دے اندر آئی، پیاری بیٹی نے اپنے ابا حضور دی پشت مبارک تے جدو ہاتھ رکھیا، میرے آقا اٹھے اور سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ مینوں پتہ ہے کہ یہ جواب تیرے کو علاوہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ کچھ سبحان اللہ۔ حضرات پھر میرے آقا نے فرمایا کہ حضرات اس حدیث کا رزلٹ کی نکلے گا۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو بھی سجدے پہ جا۔ عرض کیتا ابا حضور ہویا کی ہے؟ تسا سوال کیتا، صحابہ نے دسیا، علی پاک نو عرض کیتا حضور تانوں دسیا تسی بے ساختہ رونا شروع کر دیتا۔ میرے نبی نے ارشاد کی فرمایا، حضرات نتیجہ کی کڈیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اے بیٹی فاطمہ میں رات خواب دے اندر کی دیکھیا ہے بلکہ میں دیکھ رہا جہنم بھڑک رہی ہے، اس دی آگ شولے مار کے بھڑک رہی ہے اور سرکار نے فرمایا میں جہنم دے اندر عورتوں نو دیکھیا ہے۔ اور عورتوں نو کس حالت دے اندر؟ سرکار نے فرمایا انہاں دے بالاں تو بنے آیا ہے، عورتاں لٹک رہی نے اور فرشتے گز مار رہے نے۔ حضرات آگ دے گز او عورتاں نو مارے جا رہے ہیں، انہاں دے بالاں دی گٹاں تو پکڑ کے جہنم دے اندر ملائکہ نے بنے آیا ہے، آگ دے گز ماری جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ابا حضور پھر کی ہویا؟ ابا حضور کیوں ماری جا رہے ہیں؟ میرے آقا اشک بار ہو کے آپ رو رو کے فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی میری امت دیا بیٹیاں نو صدا اس واسطے ہو رہی ہے، مسلمانوں سنو آؤ اپنے رب دے اور اپنے آقا دے فرمان دے عمل کریے۔ اگر آج کر لیا ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں انہاں عورتاں دے اندر نہ داخل ہو سن، اگر آج اسی اس حدیث دے اوپر عمل نہ کیتا تو پھر یاد رکھنا میرے نبی نے دیکھیا ہے وہ گتا تو پکڑ کے بالا تو پکڑ کے فرشتیاں نے لٹکایا ہوا ہے اور گوز ماری جا رہا ہے۔ سرکار دی بیٹی پوچھ دیا نے ابا حضور وجہ کی ہے، گناہ کی کیتا ہے، کیا انہوں نے کوئی غلط کاری کی تھی؟ میرے نبی نے فرمایا نانا بیٹی صرف ایک کو کام کیتا ہے۔ عرض کیتا ابا حضور وہ کیڑا کام؟ میرے نبی نے فرمایا جب دوپٹہ کرتی تھی تو اتنا باریک دوپٹہ ہوتا تھا کہ انہوں نے دوپٹے دے وچوں بال جڑے وہ نظر آتے ہیں۔ لان دا حکم نہیں فرمایا۔ حضرات آج تے چادراں لے گئیاں، دوپٹے لے گئے، کالجاں تے یونیورسٹیاں دے اندر دیکھو، بازاراں دے اندر دیکھو، تھوڑے جے بڑے شہر دے اندر جاؤ، میرے نبی نے دوپٹے کا ذکر کیتا ہے، سروں ننگی عورت دی سزا ان تک دسی نہیں ہے۔ فرمایا ان کے دوپٹے سلکی ہوا کرتے تھے، چمکدار ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وہ دوپٹہ تو کرتی تھی لیکن اس کے نیچے سے بال عورتوں کے نظر آیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے جہنم کے اندر بالوں کو نپ کے لٹکا دیتا اور فرمایا کہ فرشتے گوز آگ دے مار رہے ہیں۔ حضرات زوکار کی سزا انہوں مل رہی ہے اس عورت رو جس عورت نے دوپٹہ تک لایا نہیں ہے، دوپٹہ سر تے ہے لیکن صرف پتلا دوپٹہ
کیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار آؤ اسلام اس گل کی اجازت نہیں دیتا ماں بہن بیٹی، میرے نبی نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو جنت کے اندر لے کے جاوے گی۔ کئی مرتبہ حدیث عرض کی تھی، فرمایا بیٹا، بھائی، باپ، خاوند، فرمایا جنا ماں بہن بیٹی بیوی نو ویکھدا ہے لیکن کبھی زبان کی حرکت نہیں کی تھی۔ اے میری ماں بہن بیٹی بیوی اپنے سر نو ڈھانپ لے، اپنے جسم نو ڈھانپ دے، اور میرے نبی دا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے جدو گھروں باہر نکلو اپنے آپ کو چھپا کے نکلو۔ حضرات عزیز وقار جے سر دے اوتے دوپٹہ کرن والی عورت نو جہنم دے اندر ٹنگیا گیا ہے، تے جس عورت نے دوپٹہ نہیں کیتا اونی سزا دا عالم کی ہوے گا۔ آخری حدیث میرے آقا نے فرمایا 4 خوبیاں جس عورت دے اندر ہون گیا، میرے نبی نے فرمایا جویں مرضی اللہ ڈائریکٹ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا کوئی اونچی سبحان اللہ کہنا اور اونچی سبحان اللہ کہنا۔ سرکار نے فرمایا پہلے نمبر تے جنہاں ضرورت جتنا دین عورت جاندی ہو سی، پاکی پلیتی دے مسئلے جاندی ہو سی۔ الحمدللہ پنجاب کالج دے اندر چنون دے اندر میں لیکچر دے رہا ہی، میں اتنے ڈیوٹی لگی ہے، میں نے آئی کام ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیتا اور اس کو آکھیا 10 کے غسل دے فرائض کتنے نے؟ اس لڑکی نو غسل دے فرض نہیں آئے، 11ویں کلاس سائنس دے نال پڑھ رہی ہے۔ حضرات گوجرے دے اندر چناب کالج دے اندر بھی کام دے لڑکے نو کھڑا کیتا، لیکچر دے رہا اسلام یاد دا۔ میں کہا بتائیں غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ حضرات حیران ہو کے میرے منہ دیکھنے لگ پیا۔ میں کہا غسل دے معنی کا ہی نہیں پتا۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا جو عورت ضرورت جتنا دین جانتی ہوگی، اور دوسرے نمبر تے سرکار نے ارشاد فرمایا جس عورت نے اپنے خاوند کو راضی کر دیا، 2 خوبیاں۔ تیسرے نمبر تے اللہ کے نبی نے فرمایا جو خاتون حرام کاموں سے بچتی ہوگی۔ چوتھے نمبر تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو خاتون پردہ کرتی ہوگی، فرمایا 4 خوبیاں، اے 4 گلاں جس عورت کے اندر داخل ہو سن، فرمایا وہ عورت دین جانتی ہو سی، مرد راضی ہو سی، اور فرمایا حرام کم تو رکھتی ہو سی۔ چوتھے نمبر تے سرکار نے فرمایا عورت پردہ کرتی ہو سی، فرمایا جویں مرضی ڈائریکٹ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔